بس اتنی سی قربت برداشت نہیں کر پائی تو میری منال، حنان اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا۔ ابھی تو یہ چھوٹی سی جھلک تھی۔ منال نظریں جھکا گئی اور خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگ پڑی۔ اس نے کب سوچا تھا ان شدتوں کے بارے میں؟ وہ حنان کا یہ روپ آج پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے بھوک لگی ہے۔ منال کو جب کوئی اور بات نہ سوچی تو جلدی سے بول پڑا۔ حنان ٹھنڈی آ بھر کر رہ گیا۔ ہاں چلو ناشتہ کرتے ہیں، لیکن پہلے تم تیار ہو جاؤ۔ حنان منال کو چھوڑتے ہوئے الماری کی طرف بڑھا اور ایک بلیک کلر کا سوٹ منال کی طرف بڑھایا۔ جلدی سے یہ پہن کر تیار ہو جاؤ، ہمیں نیچے جانا ہے، مہمان آئے ہیں، تاج جی اور ان کی ساری فیملی آئی ہے، جلدی کرو، مجھے بھی فریش ہونا ہے۔ منال سوٹ اٹھائے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد منال واپس آئے تو حنان کی طرف بڑھی۔ چلیے۔ حنان نے ایک نظر منال پر ڈالی اور اسے شیشے کے سامنے بٹھا دیا اور ریڈ لپسٹک اس کی طرف بڑھائی۔ یہ لگا لو اور کاجل بھی لگا لو، باقی ٹھیک ہے، لیکن یہ لپسٹک بہت ڈارک ہے، میں کوئی لائٹ سی لگا لیتی۔ منال دوسری لپسٹک اٹھاتے ہوئے بولی۔ نہیں یہی لگاؤ۔ حنان نے دوسری لپسٹک منال کے ہاتھ سے کھینچتے ہوئے واپس رکھ دی۔ منال نے حنان کے ہاتھ سے لپسٹک پکڑ لی، مجبوراً اسے ریڈ لپسٹک لگانی پڑی، جبکہ اسے ریڈ لپسٹک پسند نہیں تھی۔ منال نے کاجل لگایا آنکھوں میں اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ حنان اسے دیکھ کر مبہوت سا رہ گیا۔ آج پہلی بار اس نے منال کو دیکھا تھا ایسے میک اپ میں، بس لپسٹک اور کاجل لگا کر ہی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ حنان اسے ساتھ لیے نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ حنان نے باری باری سب سے منال کو ملوایا۔ منال بہت خوش دلی سے سب سے ملی۔ سب نے بہت تعریف کی منال کی۔ دادو بھی وہی بیٹھی تھی۔ ماہم وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اسے منال کو دیکھ کر جلن سی ہونے لگ پڑی تھی، اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا حنان کے ساتھ منال کو دیکھ کر۔ حنان آفس کے لیے تیار ہونے چلا گیا۔ واپس آئے تو سب نے ساتھ مل کر ناشتہ کیا۔ حنان منال کی میڈیسن لے آیا اور اسے کھلا دے، باقی مسز ملک کو سمجھاتے ہوئے ان کو دیکھا کہ وہ دوپہر میں منال کو کھلا دے۔ ہاتھ کا زخم گہرا تھا، اسے ٹھیک ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا بھی، البتہ پاؤں میں اب درد نہیں تھا، اس لیے منال کو چلنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوئی۔ حنان خدا حافظ کہتے ہوئے آفس کے لیے نکل گیا ملک صاحب کے ساتھ۔ احسن صبح جلدی نکل گیا تھا ہاسپٹل کے لیے، ہانی کی وجہ سے، اور باقی سب گھر والے خوش گپوں میں مصروف ہو گئے۔ منال کو سب بہت اچھے لگے تھے سوائے ماہم کے۔ اس نے اسلام کے بعد منال سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ منال کو اس کا رویہ تھوڑا عجیب لگا تھا۔ وہ عجیب نظروں سے منال کی طرف دیکھتی اور پھر سے فون میں مصروف ہو جاتی۔ ہانی نیچے آئی تو گھر میں اتنے مہمان دیکھ کر اس کا سر چکرا گیا۔ او ہائے ماہم، واٹ اے سرپرائز! آتے ہی ماہم کے گلے لگی۔ ماہم اسے جی ہاں دیکھ کر تھوڑی حیران ہوئی، باقی سب بھی حیران تھے۔ ارے ہانی بیٹا تم کب آئے؟ ماہم کی امی بھی اس کی طرف بڑھی اور اسے گلے سے لگا لیا، جبکہ حیدر نے اسے دیکھتے ہوئے برا سا منہ بنا لیا، یہ جب دیکھو یہیں پڑی رہتی ہے۔ ہانی نے اس کی بات سن لی تھی۔ ہاؤ آر یو چنکو؟ وہ حیدر کے بال خراب کرتے ہوئے بولی۔ حیدر تب گیا اس کی حرکت پر۔ ڈونٹ کال می چنکو، مائنڈ اٹ! کہہ کر حیدر اپنے بال ٹھیک کرتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ باقی سب ہنس پڑے۔ اس کی بچپن کی عادت تھی، یہ حیدر کو چنکو کہتی تھی اور حیدر بہت چڑھتا تھا اس نام پر۔ دھوپ نکل چکی تھی، سب لوگ باہر دھوپ میں چلے گئے۔ منال بھی دادو کے ساتھ دھوپ میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد حیدر بھی وہاں آ گیا اور منال کی طرف فون بڑھایا۔ بھابھی آپ کے لیے فون ہے، حنان بھائی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ منال بس جیسی ہوگی سب کے سامنے حیدر کے ایسا کہنے پر۔ چلو بیٹا کر لو بات، ہم نہیں سنتے، بڑی ماما بولی تو منال مزید شرمندہ ہو گئی اور فون تھام کر کان سے لگا لیا۔ السلام علیکم! منال نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام! کب سے فون کر رہا اٹھا ہی نہیں رہی، کہاں تھی؟ منال میں پریشان ہو گیا تھا۔ وہ میرا فون اوپر ہے کمرے میں، منال نے مختصر سا جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، شام کو ملاقات ہوگی، خدا حافظ کہتے ہوئے حنان نے فون بند کر دیا۔ منال نے فون حیدر کی طرف بڑھایا۔ ماہم سے یہ سب برداشت نہیں ہوا، وہ وہاں سے اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ منال ماہم کا رویہ نوٹ کر رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ماہم کا رویہ ایسا کیوں ہے اس کے ساتھ۔ منال بیٹا آرام کر لو، کچھ دیر طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری، مسز ملک منال کو دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں ممی میں ٹھیک ہوں، آپ لوگ پریشان ہو، میڈیسن کھائیے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں اب اکیلی کیا کروں گی، کمرے میں جا کر آپ سب کے ساتھ بیٹھی رہوں گی تو دل
لگا رہے گا میرا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسا تمہیں اچھا لگے، اور اگر کچھ کھانا ہے تو منگوا دوں۔ نہیں ممی، ابھی تو ناشتہ کیا ہے، دوپہر کو کھانا کھاؤں گی اب، منال نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں ذرا اندر جا رہی ہوں، آپ کی بڑی ماما کے ساتھ حیدر ماہم اور بابی کے روم سیٹ کروانے، تب تک آپ دادو کے پاس ہی رہنا، اور حیدر بھی ہے یہاں، کوئی کام ہو تو اس کے ہاتھ پیغام پہنچا دینا۔ جی ٹھیک ہے، آپ بے فکر ہو کر چاہیے، میں یہی ہوں۔ دونوں اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئیں، جبکہ منال دادو کے پاس بیٹھی رہی، حیدر اپنے فون پر مصروف تھا۔ تبھی ہانی وہاں آ گئی۔ اے چنکو، اکیلے اکیلے کیا کر رہی ہو جہاں بیٹھ کر؟ ہانی اسے پھر سے تانگ کرنے لگ پڑی تھی۔ اور تم کیا ہو بین بلائی مہمان، جب تو دیکھو یہی پڑی رہتی ہو، جاؤ اپنے گھر واپس، مفت کا مال کھا رہی ہو یہاں بیٹھ کر۔ وہ بھی حیدر تھا، ان کا جواب پتھر سے دینے والوں میں سے تھا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے میرے یہاں رہنے سے؟ تمہارے گھر نہیں بیٹھی میں، جو تم باتیں سنا رہی ہو، مہمان ہو، مہمانوں کی طرح رہو، کھاؤ پیو اور چلتے بنو یہاں سے۔ ہانی اپنی عزت افزائی پر تپ چکی تھی۔ وہ میڈم، مہمان تم ہو؟ حیدر نے اس کے سامنے چٹکی بجائی۔ کھاؤ پیو اور نکلو یہاں سے، اور تمہاری یادداشت اگر کمزور ہو گئی ہے تو بتا دو، یہ میرے باپ کا گھر ہے۔ امید ہے تمہیں سمجھ آ گئی ہوگی، اب جاؤ نکلو یہاں سے، میرا دماغ مت خراب کرو۔ تم تو فارغ ہو، لیکن میں بہت بزی ہوں، اور آئندہ مجھے چنکو کہا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اب میں بچہ نہیں رہا جو تمہاری باتیں برداشت کروں گا، سمجھی؟ حیدر اسے انگلی دکھا کر وارن کرتے ہوئے گارڈن کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ہانی وہیں بیٹھی رہ گئی، اور چند پل گزرنے کے بعد پیر پٹکتی ہوئی ایک نظر دادو کے پاس بیٹھی مسکراتی منال پر ڈالتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ آنے دو آج حنان کو، اس سے بات کرتی ہوں، جو کرنا ہے جلدی کرے، میں مزید انتظار نہیں کر سکتی، میری کوئی عزت ہی نہیں، جس کو دیکھو مجھے ذلیل کر رہا ہے۔ مجھے بھی اس گھر میں ایک مقام چاہیے، اور کب تک میں یہاں مہمانوں کی طرح رہوں گی؟ آج حیدر نے بات کیا، آہستہ آہستہ سب کو باتیں آ جائیں گی۔ نہیں، بہت ہو گیا، اب مجھے بات کرنی ہی پڑے گی۔ ہانی انہی سوچوں میں گم کمرے میں ٹہل رہی تھی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ مہم مسکراتے ہوئے اندر آئی۔ ارے آؤ بیٹھو مہم، تمہیں کب سے دروازہ نہ کرنے کی ضرورت پڑنے لگی میرے کمرے میں آنے کی؟ آفٹر آل بچپن کے دوست ہم، تم میں حنان اور حیدر۔ مہم مسکراتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ہاں بچپن کے دوست ہیں ہم، لیکن دیکھو کتنا کچھ بدل چکا، اب حنان کو ہی دیکھ لو، اس نے مجھ سے ٹھیک سے بات تک نہیں کی صبح سے، مہم افسردگی سے بولی۔ ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو مہم، حنان نے یہ ٹھیک نہیں کیا، پہلے تو اس لڑکی سے زبردستی نکاح کیا، اسے اپنانے کو تیار نہیں تھا، اور اب جب سے اسے چوٹ لگی اس کے سوا اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ ہانی جلے پر نمک چھڑکنے کا کام کر رہی تھی۔ ہانی جانتی تھی کہ مہم حنان کو پسند کرتی، اس کی باتوں سے اب اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ حنان کے نکاح کی خبر سن کر وہ ٹوٹ چکی ہے، اس لیے ہانی اس کے زخموں پر نمک چھڑک رہی تھی، تاکہ اس کے دل میں بھی منال کے لیے نفرت پیدا کر سکے۔ یہ لڑکی ملی کیسے حنان کو؟ میرا مطلب ہے کہ حنان کیسے اس کے چکر میں پڑ گیا؟ مہم بہت رازدارانہ انداز میں ہانی سے پوچھی تھی۔ یہ سب کچھ ثانیہ کا کیا دھرا ہے، اس کی غلطی کی سزا ملی ہے حنان کو، یہ ثانیہ کی ناند ہے، اس کے شوہر سے بدلہ لینے کے چکروں میں اس سے نکاح کر لیا حنان نے غصے میں آ کر، اور اب بدلہ سب بھول چکا حنان، اب تو بس دن رات اس کی خدمتوں میں گزرتے ہیں، اس کے اور اس کو مہنگا ترین فون بھی گفٹ کر دیا۔ ہانی ساری باتیں مہم کے سامنے کھول رہی تھی، سوائے اپنی اور حنان کے درمیان ہونے والی باتوں کے بہت چالاکی سے اپنی چال چل رہی تھی وہ، اور تو اور احسن کو بھی نہیں چھوڑا، اس مڈل کلاس لڑکی نے اسے بھی اپنے جال میں پھنسایا ہوا ہے اس نے، تمہارے وہ ڈاکٹر بھائی صاحب اس لڑکی کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ مہم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہانی کے اس انکشاف پر۔ نہیں احسن بھائی ایسا نہیں ہے، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ہانی، مہم جلدی سے احسن کے حق میں بول پڑی۔ جانتی ہو تمہیں یقین نہیں آئے گا میری بات کا، مجھے بھی نہیں یقین آیا تھا پہلے۔ یہ دیکھو ہانی فون میں سے منال اور احسن کی وہی تصویریں مہم کو دکھا رہی تھی جو اس نے حنان کو دکھائی تھی۔ اب تم خود ہی دیکھ لو، دونوں کے چہرے پر جو حیا کے رنگ بکھرے پڑے ہیں، یہ تو دو چاہنے والوں کے چہرے پر ہی دکھنے کو ملتے ہیں، تو اگر ایسی بات تھی تو تم نے یہ تصویریں حنان کو کیوں نہیں دکھائی؟ مہم دنگ رہ گئی، یہ تصویریں دیکھا اسی لیے بول پڑی، اگر میں یہ تصویریں حنان کو دکھاتی تھی تو اس گھر میں طوفان آ جاتا، حنان اور احسن کے درمیان جھگڑا ہو جاتا، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے دو بھائی جدا ہوں،
اس لیے میں نے یہ راز اپنے سینے میں چھپائے رکھا۔ میں گئی تھی احسن کو سمجھانے، مگر اس نے الٹا مجھے ہی دھتکار کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ کہنے لگا تم جھوٹا الزام لگا ہی ہو منال پر۔ میں پھر کیا کرتی، چپ چاپ واپس آ گئی وہاں سے۔ آج تم سے یہ ساری باتیں کر کے میرے دل کا بوجھ تھوڑا ہلکا ہوا ہے۔ بہت اچھا کیا تم آ گئی، اب ہمیں ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ میں نہیں دے سکتی حنان کو کسی اور کا ہوتے ہوئے۔ میں نے تو ہمیشہ حنان کے ساتھ تمہیں سوچا تھا، لیکن حنان نے یہ ٹھیک نہیں کیا۔ ہانی اپنی چال چل چکی تھی۔ ہانی کی بات پر مہم کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور ایک گیا، جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہے۔ وہ حیران کن نظر سے ہانی کی طرف دیکھنے لگ پڑی۔ مہم کو یک تک اپنی طرف دیکھتے پایا تو ہانی مسکرا دی۔ ایسے مت دیکھو، مجھے سب پتہ ہے تم حنان کو پسند کرتی ہو اور حنان نے تمہارا دل توڑ کر رکھ دیا ہے، لیکن ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ ہم دونوں مل کر اس لڑکی کو نکالیں گی اس گھر سے بھی اور حنان کی زندگی سے بھی۔ اگر تم میرے ساتھ ہوگے تب ہی ممکن ہوگا یہ، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا۔ حنان بہت دور جا چکا ہے، اب اسے واپس لانا ممکن نہیں۔ ہماری کوشش بیکار ہے۔ میں اس کام میں نہیں پڑنے والی۔ ماہم نے اسے انکار کر دیا۔ چھوڑو یہ سب، آؤ گارڈن میں چلتے ہیں، جھولا جھولتے ہیں۔ ماہم جان بوجھ کر بات پلٹ گئی تھی۔ ٹھیک ہے ماہم، جیسے تمہاری مرضی۔ ویسے اگر تمہیں میری بات سمجھ آ جائے تو بتا دینا، میں ہر وقت تیار ہوں تمہاری مدد کرنے کے لیے۔ ہانی اپنی چال ناکام ہوتے دیکھ آخری تیر لگاتے ہوئے بولی، چلو چلتے ہیں گارڈن میں۔ دونوں نیچے کی طرف بڑھ گئی اور گارڈن میں چلی گئی جھولا جھولنے۔ حیدر پہلے سے ہی جھولے پر براجمان تھا۔ ماہم نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ جان بوجھ کر انجان بنا لیٹا رہا۔ آخرکار وہ دونوں وہاں سے واپس پلٹ گئی اور دادو کے پاس بیٹھ گئی، شرز گھسیٹتے ہوئے۔ دادو کیسی ہیں ہانی؟ دادو کو مخاطب کرتے ہوئے بولی۔ دادو نے پہلے تو ایک نظر اوپر سے نیچے تک ہانی پر ڈالی، پھر بول پڑی، تجھے یاد آ گئی دادی کی؟ کتنی بار کہا ہے تجھے ڈھنگ کے کپڑے پہنا کر، گھر میں جوان لڑکے ہیں، پر تم تو سنتی ہی نہیں۔ مردوں والا لباس پہن کر گھومتی رہتی ہو دن بھر۔ آنے تو تیری ماں کو، اس کی بھی خبر لیتی ہوں میں۔ تجھے سمجھاتی نہیں وہ؟ اب منال اور مہم کو بھی دیکھ لو، مزہ ہے جو کبھی ایسے کپڑے پہنے ہوں، اور ایک تم ہو جو میری ایک نہیں سنتی۔ دادو تو ہانی پر ایسے برسی جیسے کوئی پرانا حساب رہتا ہو اس پر۔ مہم ہنس رہی تھی ہانی کی آؤ بھگت پر۔ ہانی نے اسے گھورتے ہوئے کوہنی ماری، اور تیرے کیوں دانت نکل رہے ہیں؟ اب مہم کی باری تھی۔ ہانی کی بھی ہنسی نکل گئی۔ ارے نہیں دادو، میں تو ایسے ہی۔ چھوڑیے نا آپ، یہ ہانی نہیں سدھرنے والی، اسے ایسے کپڑے پہننے کی عادت ہے۔ آپ اپنا بی پی ہائی نہ کریں۔ مہم نے جلدی سے اپنا پلو جھاڑا، مبادہ کہیں دادو اسے بھی دو چار کھڑی کھڑی نہ سنا دے منال کے سامنے، اس لیے اس نے وہاں سے کھسکنے میں ہی بلائی سمجھی۔ مہم کو وہاں سے کھسکتے دیکھ ہانی نے بھی پانی پینے کے بہانے اندر کی طرف دوڑ لگا دی۔ منال وہاں چپ چاپ بیٹھی تھی، سب سے لا تعلق۔ اسے ان دونوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، اس لیے اس نے کسی بھی بات میں بولنا مناسب نہیں سمجھا۔ حیدر فون پر مصروف مسکراتے ہوئے اندر کی طرف جا رہا تھا، تبھی دادو نے اسے آواز لگائی، اے کم بخت ادھر آ ذرا۔ کیا ہے فون میں؟ مجھے بھی دکھا۔ کس ماں کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا؟ حیدر نے جلدی سے فون پاکٹ میں رکھا اور دادو کی ٹانگیں دبانی شروع کر دی۔ نہیں دادو کچھ نہیں، دوست نے ایک فنی ویڈیو سینڈ کی تھی، وہی دیکھ رہا تھا۔ اور کچھ نہیں؟ دادو نے اسے کان سے پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھایا۔ یہ جو دوست ہے نا، دوست نہیں، ضرور کوئی سہیلی ہوگی، تبھی تو جلدی سے فون جیب میں ڈال لیا تو نے سب سمجھتی ہوں میں۔ دادو پلیز میرا کان چھوڑ دیں، بہت درد ہو رہا ہے۔ ایسا کچھ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ چاہیں تو دیکھ لیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ دادو نے اس کا کان چھوڑ دیا۔ اگر سچ بول رہے ہو تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر مجھے کوئی ایسی ویسی بات پتہ چلی تو چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں، دادو وارن کرنے کے انداز میں بولی۔ حیدر جلدی سے وہاں سے اٹھ کر کرسی پر جا کر بیٹھ گیا کہ کہیں پھر سے اس کی شامت نہ آ جائے۔ منال مسکرا دی حیدر کی اس حرکت پر۔ کیا دادو، آپ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کرتی ہیں؟ دیکھیے نا بابی بھی ہنس رہی ہے، آپ نے میری نئی نویلی بابی کے سامنے انسلٹ کر دی۔ حیدر منہ پھلاتے ہوئے بولا، ہاں تو صحیح ہے نا، اس سے بھی تو پتہ چلے تمہارے کرتوت، یعنی اکلوتے دیور کے۔ دادو نے جواب دیا تو حیدر مسکرا دیا، چلیے کوئی بات نہیں دادو، یہ کھانا کب ملے گا؟ بہت بھوک لگ رہی ہے، صبح کا ناشتہ کیا ہے، اب چوہے دوڑ رہے ہیں پیٹ میں۔ حیدر پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، اپنی ماں اور چچی سے پوچھ، اب مجھے کیا پتہ بلا۔ لو آگے دونوں کو ایک ساتھ آتے دیکھا دادو بولی، چچی جان کھانا کب ملے گا؟ بہت بھوک لگی ہے۔
حیدر بچوں کے ساتھ ضد کر رہا تھا، کھانا تیار ہے، بس ابھی لگواتی ہوں، کہتے ہوئے مسز ملک اندر کی طرف بڑھ گئی۔ چند منٹ بعد حنان کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ لے بھابھی، بھائی صاحب بھی آگے، دل نہیں لگتا نا ان کا آپ کے بغیر؟ حیدر مسکراتے ہوئے بولا۔ دادو نے گڑ کر حیدر کو چپ ہونے کو کہا۔ اب کیا دادو، اب میں مذاق بھی نہ کروں، ایک ہی تو بھائی ہے، بھابھی ہے میری۔ حیدر منہ پھلاتے ہوئے بیٹھ گیا۔ السلام علیکم، حنان کی چہکتی ہوئی آواز آئی۔ صاحب نے وعلیکم السلام کہا۔ حنان دادو کے گلے لگ گیا۔ میری پیاری دادو، بہت مس کیا آپ کو آج۔ وہ کہہ تو دادو سے رہا تھا، لیکن نظریں اس کی دادو کے پاس بیٹھی منال پر تھی۔ منال حنان کے ایسے ہی دیکھنے پر شرما کر نظریں جھکا گئی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بس کر ڈرامے باز، سب سمجھتی ہوں میں، زیادہ مکھن نہ لگا مجھے۔ پہلے تو تجھے میری یاد کبھی نہیں آئی۔ حیدر کی ہنسی چھوٹ گئی۔ صحیح کہا دادو، بات کچھ اور لگتی ہے مجھے بھی۔ حیدر حنان کی طرف آنکھ دباتے ہوئے بولا۔ حنان اسے گھڑ سے نماتا۔ بیٹا تجھے بعد میں بتاتا ہوں۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اشارہ کیا۔ چلیے چھوڑیے اماں جان، مان لے۔ بڑی امی مسکراتے ہوئے بولی تو حنان کی جان چھوٹی۔ میں ذرا چینج کروں پھر آتا ہوں، کہتے ہوئے حنان اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ جاؤ منال، کپڑے نکال دو جا کر اسے، ورنہ پھر سے واپس آ جائے گا کسی بہانے سے، دادو نے مسکراتے ہوئے کہا تو منال اندر کی طرف بڑھ گئی۔ منال کمرے میں گئی تو ابھی کمرے میں داخل ہوئی تھی کہ کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز پر واپس مڑی۔ حنان مسکراتے ہوئے دروازہ بند کیے کھڑا تھا۔ منال پہلے حنان کی نظروں سے پزر سی ہو رہی تھی، اب تو اس کی گھبراہٹ مزید بڑھ گئی۔ وہ الماری کی طرف بڑھ گئی۔ کون سے کپڑے نکالوں آپ کے؟ منال گھبراتے ہوئے بولی۔ اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ گھبراتے ہوئے وہ ایک ایک ہینگر الٹ پلٹ کر کے واپس رکھے جا رہی تھی۔ حنان نے پیچھے سے آ کر الماری بند کر دی۔ منال جلدی سے پیچھے ہٹی اور الماری سے جا لگی۔ حنان نے اس کے فرار کے سارے راستے بند کر دیے۔ اب وہ منال کے دونوں طرف ہاتھ رکھے اسے جانے سے روکے ہوئے تھا۔ منال پسینے سے شرابور ہونے لگ پڑی۔ حنان نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا، مسکرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ حنان پیچھے ہٹا تو منال نے سکھ کا احساس لیا۔ منال دوبارہ الماری کی طرف بڑھی۔ نہیں منال، مجھے چینج نہیں کرنا، ابھی آفس جانا ہے۔ آؤ نیچے چلتے ہیں کھانا کھانے، میں تو بس تمہیں میڈیسن کھلانے آیا تھا۔ منال نے مسکرا دی۔ یہ رکھو فون اپنے پاس ہی رکھنا، میں کال کرتا رہوں گا۔ منال نے فون تھام لیا اور دونوں مسکراتے ہوئے نیچے کی طرف بڑھ گئے۔ حنان خود اپنی کیفیت نہیں سمجھ رہا تھا، وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ صبح والی بات یاد آنے پر ایک نظر صاف چلتی منال پر ڈال خود ہی مسکرا دیا۔ سامنے سے کمرے سے باہر نکلے ماہم نے یہ مرتبہ دیکھا تو دل میں ایک درد سا اٹھا۔ کاش تم میرا نصیب ہوتے۔ حنان دل ہی دل میں سوچتی نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ حیدر نے جب منال حنان کو مسکراتے ہوئے ایک ساتھ آتے ہوئے دیکھا تو دادو کے کان میں سرگوشی کرنے لگ پڑا۔ دادو دیکھیے، حنان نے کپڑے چینج نہیں کیا، یہ تو بس بہانہ تھا، اصل بات کوئی اور تھی۔ اللہ ہوش رکھے میرے بچوں کو، دادو نے دل سے دعا دی۔ ہٹ پیچھے، تجھے شرم نہیں آتی؟ کیسی باتیں کرتا ہے دادی کے ساتھ؟ تیرا بھی پتہ لگ جائے گا، وقت آنے دے تیرا۔ دادو نے الٹا اس سے ہی سنا دی۔ حیدر کان میں انگلیاں ڈالے واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور کھانے سے انصاف کرنے لگ پڑا۔ باقی سب لوگ بھی کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے، لیکن حیدر کہاں چپ رہنے والا تھا۔ حنان تم تو کپڑے چینج کرنے گئے تھے نا؟ حیدر کی بات پر حنان کرنے والا گلے میں اٹک گیا۔ منال نے جلدی سے پانی کا گلاس حنان کی طرف بڑھایا۔ حیدر مسکرا دیا۔ ایکچولی مجھے آفس سے کال آ گئی تھی، واپس جانا، اس لیے چینج نہیں کیا میں نے، حنان حیدر کو گھورتے ہوئے بولا۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی سوائے ماہم کے۔ کھانا کھانے کے بعد حنان میڈیسن منال کو کھلا کر آفس کے لیے نکل گیا۔ حنان کے جاتے حیدر کے فون پر میسج 2 بجے شام کو دیکھتا ہوں تجھے، ساتھ غصے والا ایموجی بھی تھا۔ حنان کا میسج پڑھ کر حیدر کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اوکے بیبی دیکھ لینا، ہاں ہاں ہاں، میسج سینڈ کر دیا۔ دادو کی نظر پھر سے حیدر پر پڑی۔ حیدر کی ہنسی کو بریک لگی، جلدی سے دادو کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ یہ کس کلموہی کے پیغام پڑھ کر ہنس رہا تھا تو؟ دادو حیدر کو گھورتے ہوئے بولی۔ دادو یہ کوئی کلموہی نہیں، آپ کا موسٹ ہینڈسم پوتا ملک حنان تھا۔ حیدر دادو کے کان میں بولا۔ اچھا تو ایسا کیا کر دیا اس نے جو تیری بتیسی نکل رہی تھی؟ اور ابھی تو یہاں سے گیا ہے، جاتے ہی اداس ہو گیا تو اسے اپنی بیوی سے ہونا چاہیے تھا۔ دادو بھی رازدارانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولی۔ حیدر بھی ہنس پڑا۔ ارے نہیں دادو، مجھ سے اداس نہیں ہوا، مجھے دھمکی دے رہا تھا کہ تجھے شام کو پوچھتا ہوں آ کر۔ دھمکی کس لیے دے رہا تھا تو نے؟ دادو حیرانگی سے بولی۔ وہی جو ابھی میں نے اس کی چوری جو پکڑی تھی، سب کے سامنے کہہ دیا کہ تم نے کپڑے کیوں چینج نہیں کیے، اس لیے اب مجھے معصوم کو دھمکی بڑے میسج موصول ہو رہے ہیں۔
دادو نے اسے بولا، معصوم اور تو چل دفعہ یہاں سے، شرم نہیں آتی؟ بائک کو تانگ کرتے ہوئے دادو بولی تو حیدر ہنستے ہوئے وہاں سے گارڈن کی طرف آ گیا۔ سامنے جھولے پر مہم بیٹھی جھولا جھول رہی تھی۔ حیدر اس کی طرف بڑھا لیکن سامنے سے آتی ہانی سے ٹکرا، ہانی گئی سوئمنگ پول میں۔ او مہم بھاگتی ہوئی آئی، حیدر یہ کیا کر دیا تو نے؟ ہانی باہر آؤ۔ حیدر ہنس ہنس کر لٹ پٹ ہو رہا تھا جبکہ ہانی اسے گھورتی رہی پانی میں کھڑی۔ حیدر 2 انگلیوں سے فلائنگ کس سینڈ کر کے آنکھ دبا کر ہیو سم فن بے کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور جھولے پر جا کر بیٹھ گیا۔ ہانی پانی سے باہر آئی، وہ پوری طرح بھیگ چکی تھی، اوپر سے سردی تھی۔ مہم جلدی سے اس کی طرف بڑھی۔ ہانی حیدر کی طرف سے، میں معافی مانگتی ہوں، تم جلدی سے چینج کر لو جا کر، کہیں بیمار نہ ہو جاؤ۔ مہم گھبراتے ہوئے بولی، اٹس اوکے، مہم تمہاری کوئی غلطی نہیں اس میں، وہ میرا ہی دھیان نہیں تھا، میں نے حیدر کو دیکھا ہی نہیں سامنے سے آتے ہوئے، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ ہانی جلدی سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ حیدر دور سے ہانی کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ہانی نے پلٹ کر اس کو گھورا تو حیدر کی پھر سے ہنسی چھوٹ گئی۔ اچھا مزہ چکھا آج اس کو، دوبارہ پنگا نہیں لے گی مجھ سے۔ حیدر نے دیکھ لیا تھا ہانی کو سامنے سے آتے ہوئے، وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکراتے ہوئے جا رہی تھی، اس کی نظریں نیچے تھی۔ حیدر کو دیکھنے کی سکی اور اسی بات کا حیدر نے فائدہ اٹھایا اور جان بوجھ کر اس طرح ٹکرایا ہانی سے کہ وہ سوئمنگ پول میں جا گری۔ منال صبح سے بیٹھے بیٹھے تھک چکی تھی، وہ بھی گارڈن میں آگے، مہم وہیں بیٹھی تھی بینچ پر، ہانی بھی چینج کر کے آ گئی۔ منال یوں ہی چلتے چلتے حیدر کے پاس پہنچی تو حیدر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آئیے بابی بیٹھ جائیے، آپ یہاں چلتے چلتے تھک گئی ہوں گی۔ حیدر کھڑا ہوتے ہوئے بولا، نہیں آپ بیٹھ جائیے، میں ٹھیک ہوں۔ منال نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، نہیں نہیں بابی آپ بیٹھیے، میں اندر جا رہا ہوں۔ حیدر نے کہا تو منال بیٹھ گئے جھولے پر۔ ہانی اور مہم نے یہ منظر بہت غور سے دیکھا۔ حیدر پاس سے گزرنے لگا تو مہم نے اسے روک لیا۔ بات سنو حیدر، صبح جب میں نے تمہیں اٹھنے کو کہا تب تو نہیں اٹھے تھے تم، اب تو بڑی جلدی اٹھ گئے، کیا میری کوئی ویلیو نہیں تمہاری نظر میں؟ کیا مسئلہ ہے؟ مہم بابی ہے وہ ہماری، تم کیسی بیوقوفوں والی باتیں کر رہی ہو؟ تم سے کس نے کہہ دیا کہ تمہاری کوئی ویلیو نہیں؟ تم بھی بیٹھ جاؤ، جا کر ان کے ساتھ دوستی کر لو، ان سے پاگلوں کے ساتھ ہوگی تو پاگلوں والی باتیں کرو گی۔ حیدر کا نشانی ہانی کی طرف تھا۔ میں چلتا بہت تھکا ہوا ہوں، نیند آ رہی ہے مجھے، کہتے ہوئے حیدر اندر کی طرف بڑھ کے منال بیٹھے بیٹھے بور ہو رہی تھی تو اندر جانے کے لیے اٹھی ہی تھی کہ حنان کی کال آ گئی اور وہ واپس بیٹھ گیا۔ السلام علیکم، منال کال پک کرتے ہوئے بولی۔ وعلیکم السلام، کیا ہو رہا ہے؟ حنان سلام کا جواب دیتے ہوئے بولا، کچھ نہیں، بس گارڈن میں آئی تھی، ابھی اندر جانے کا سوچی تھی، دھوپ بھی کم ہو گئی ہے، منال نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب کچھ دیر آرام کر لو کمرے میں جا کر، حنان تھوڑا مصروف سا بولا۔ نہیں ابھی نیند نہیں آ رہی، میں ابھی نیچے ہی بیٹھوں گی، سب کے ساتھ شام کو ہی جاؤں گی اوپر، کیونکہ شام کو ملاقات ہوگی، ٹیک کیئر، کہتے ہوئے حنان نے فون بند کر دیا۔ منال اندر جانے کے لیے اٹھی تھی کہ مہم اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جی، منال اسے سامنے کھڑے دیکھتے بولی، سمجھتی کیا ہو تم اپنے آپ کو؟ مہم منال کو گھورتے ہوئے بولی، جی میں کچھ سمجھی نہیں، منال نے جواب دیا۔ سمجھ تو تم اچھی طرح گئی ہو، بہتر ہوگا خود کو ٹھیک کر لو، یہ نہ ہو بعد میں پچھتانا پڑے تمہیں، مہم کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ منال سمجھ نہیں پائی یہ کیا ہوا، مہم نے کیوں کہا ایسا؟ سر چٹکتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی۔